السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کا 23واں پوسٹ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کے متعلق سایہ ستہ سے احادیث اور روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ سے صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ فائدہ نہ پہنچاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کیا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھیں۔ جب قرات ختم ہو تو رکوع سے پہلے 15 مرتبہ اللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ پڑھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور ان کلمات کو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ہر رکعت میں 75 تسبیحات ہیں اور 4 رکعتوں میں 300 تسبیحات بنتی ہیں۔ اگر آپ کے گناہ اتنے بھی ہوئے جتنے ریت کے ٹیلوں میں ریت کے ذرات ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو معاف فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس میں ہمت ہے کہ وہ یہ نماز روزانہ ادا کرے؟ تو حضور نے فرمایا، اگر ہر روز یہ نماز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک روز پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ آپ یوں ہی فرماتے رہے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا، سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ جامع الترمذی جلد 1 صفحہ 63 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو جہل بھی ان کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں بارگاہ خداوندی میں آپ کی بخشش کے لیے التجا کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ان سے کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ وہ مسلسل ابو طالب سے باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ان سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک آپ کی بخشش کے لیے التجائیں کرتا رہوں گا جب تک مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دیا گیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مکمل آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 113 پر 113ویں آیت میں یہ ذکر موجود ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 548 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی جس انداز میں فرمائی، اس کے متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی کو خوش آمدید۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہو گئے تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑا لپیٹ کر 8 رکعتیں ادا کی۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں جائے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں گے جس کو میں نے پناہ دی ہے، اور وہ حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ چاشت کے وقت کی بات ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 549 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شجاعت و بصالت کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر جن جذبات و ترحم اور مودت کا اظہار فرمایا، ان کی ایک جھلک ملاحظہ ہو کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو 3 دن تک سوگ منانے کی مہلت دی اور ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا، میرے بھائی کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اس حال میں کہ کمسنی اور غم و اندوہ کی وجہ سے ہم پرندوں کی بچوں کی طرح تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجام کو میرے پاس بلا لاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سر کے بال کاٹنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 291 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صلہ رحمی کی احادیث مبارکہ لے کر ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔